اچھیاں دا وسیلہ پاؤ اچھے لوگ جنہاں اچھے عمل کیتے انہاں دا وسیلہ میری بارگاہ وچ پاؤ میں دیساں میں دینے والا انہاں دنیا داراں کول کیوں منگنے ہو یہ کہن اے تا لالچی لوگ ہیں اے تا ایک ایک پیسے ایک ایک زمین نے چپے تے مرنے والے لوگ ہیں سمجھ آئی حضور فرمایا بھائی تھکے تو نہیں ہو دو چار گلا اور حضور فرمایا کہ دنیا جڑی ہے نا ایک بڑی ڈاڈی چیز ہے یہ آزمائش ہے بندیاں واسطے میں کہ تمہیں مثال دیتی لیکن جڑے سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آدمی کو پہچانتے ہیں آدمی کو پہچانتے کہ یہ آدمی کس انداز کا ہے اس سے تعلق رکھیں دیکھیں میں آج سروبے آیا ہوں ایک فقیری انداز ہے یہاں درویشی کا انداز ہے میں یہاں کوئی محل ماڑیاں نہیں ہے لیکن میں جس رابطے اور نسبت کو دیکھ کر آیا ہوں یہ وہی فخر محمدی کی جھلک ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے علم کے صدقے کمال کے صدقے انہوں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں دنیا مانگی ہی نہیں دیکھو نا جو جس سے کچھ مانگے اس کو ملتا ہے تو فقیروں نے اللہ سے اپنا جو عشق ہے عرفان ہے تعلق ہے نبی کی محبت ہے وہ مانگی انہوں نے دنیا مانگی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں نے دنیا کے لیے کبھی تو اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ مجھے دنیا دے دولت مند کار پیسہ دے کیوں ہمارا جو نبی ہے ہمارا جو آقا ہے اس کی زندگی دیکھیں آپ یہ دنیا جو ہے انسان کو خراب کر دیتی ہے انسان پیسہ دماغ کو مغرور کر دیتا ہے انسان کے طور طریقے بدل دیتے ہیں غریبی میں اور ہوتا ہے پیسہ مل جائے تو کچھ تیور اور ہوتے ہیں بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے اس لیے دنیا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے مانگی ہی نہیں اور یہ کوئی پہچان نہیں ہے میرے یار جس کے پاس دنیا ہے آج کل پتہ ہے کیا ہے میں ایک بہت بڑی عظیم روحانی خانوادے سے اور درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں اور بڑے وثوق اور بڑی جرأت کے ساتھ میں یہ بات کہنے والا ہوں میرے خلاف باتیں بھی لوگ کرتے ہیں آپ سنتے بھی ہیں سنتے ہیں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ایس کرنے پائی ہے تو ایس پاسوں کٹ چھوڑی پرواہ نہیں کی تھی گل جڑی ہے گل صحیح کرنی آج کل خانقاہوں میں بھی دنیا داروں کے تو پیچھے پھرتے ہیں خانقاہوں میں بھی ان پیروں کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں جو مالدار ہیں دولت مند ہیں غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے ایک وہ زمانہ تھا جب گولڑا شریف میں میرا دادا علم کے سجادے پر بیٹھا ہوتا تھا کیا تھا اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی دنیا تھی دنیا مانگی نہیں بلکہ فرمایا شعر میں تا یافتم خبر از باب علوم دل دیکھیں پیر میر علی شاہ کس بات پر فخر کر رہے ہیں تا یافتم خبر از باب علوم باب علوم دل باب علوم علوم
دادا میرے شاہ درے کرارم دل دادا میرے فرمایا پیر میر علی شاہ بول رہا ہے کہ جدو تو ماں دل نے دروازے نہیں ذرا خبر ملی ہے دل نے دل کے علوم کا ذرا جا دروازہ میں نے کھلتا ہے نا ذرا کھلتا ہے پورا نہیں کھلتا خبر ہے کچھ یا تقلیلی کچھ خبر ہے جی یہ پیر میر علی شاہ صاحب فرمانا ہے مرزائی نس گئے کچھ دروازہ کھلے ہیں متنبی قادیان نس گیا ہے رائج کوئی کھلونا نہیں سامنے آنا نہیں میدان نکلنا نہیں پیر گولڈوی کو پوچھو فرمانا ہے خبر ہے کچھ دروازہ کھلتا ہے علی دے علم دا کچھ دروازہ آئے کچھ نہ یہ حال ہے کل دا حال آپ دیکھ کے کچھ دروازہ کھلیا اس کچھ نہ اے عالم ہے خبر ازباب علوم دل جس ویلے ماں دل نے علوم نے دروازے نہیں کچھ خبر لبھی ہے نا دل دادا بمیرے شاہ درے کرارم اس دن تو میں عاشق ہو گیا فرشتہ ہو گیا جناب حیدر کرار کی ذات کا کیونکہ دروازہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں شہر علم دا تے علی دروازہ ہے تے جس شہر وچ وجنا ہے دروازے درو ہو کے وجنا ہے کداں تے کوئی نہیں چڑھنا کداں تے چڑھنے والے چور ہونے نے او کوئی اور ہونے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں کہ عرض کی تھی کہ بوئے درو آؤ بندے نے پتر تے لائق تے مہذب لوگ دروازے چوانے ہونے ٹھیک ہے نا دروازہ تے علم دے دروازے چڑھنا تے پھر علی درو آؤ کیڑا علی علی کیڑا گل سنو بڑے بڑے سونے خطیب مولوی وغیرہ میں تو ایویں ہی ہوں کوئی شے بھی نہ تے ایویں للیاں چلیاں جیاں گلاں بڑیاں جس طرح بھی ہیں قبول کرو ذوق والے کیوں پتہ نہیں باتیں کافی تے اے بڑے مکفہ تے مسجہ تے گلاں تے یہ وہ اچھلنا کدنا اے سارا کچھ اپنے پاس ہونا تے ہجری گلاں ہونیاں نے اس کا مقام اپنا ہونا ہے سمجھ آئی نا کیڑا علی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا خیبر میں مرحب جائے کافر ہٹے کٹے نہ جتنے دلیر بندہ بڑا بڑا آیا اس رات قتل بھی کچھ ہے ہی علی نے سامنے مرحب بڑی بڑی ہے پر علی نے سامنے کے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینکا تھا وہ تو اپنی تلوار ذوالفقار نہ صدقہ وار کے
سٹیا اس کی کچی سٹی پر جس طرح ان پھیر کے نہیں مارے ککڑیاں نصیر شاہ صاحب اوے سروبے آلے ہو بڑے بڑے خطیب سن سو پر اس فقیر سادے جے نہیں گلاں میں تسی یاد رکھو انشاءاللہ سنو گل بڑی استماع شعر یاد آ گیا سید اصغر دا ذکر ہے میں چھوڑ کے نہ ونجنا جانا اصغر معصوم دا ذکر ہے اور کتنی نہ کہ پھینکا تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے گیا نا سنے ہوئے حسین تے حسین دی اولاد دا غم رکھنے والے ہو اگر کوئی بیٹھے حسین نو مننے والا اہل بیت دا درد رکھنے والا میں اس دروازے کھٹکھٹا رہا سنو اور اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام اصغر آج تک شام نی فوج جگر تے ہاتھ رکھ کے رونی پئی ہے اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے تم تیر اوے اصغر تو تیر کھا کے آئے یا نہ تیر مار کے آئے وہ ہون تک پہ رونے پہ کہ کر کے بیٹھے ہیں معصوم بچے آماز چھوڑے ایسا کر کے کہتا ہے ہون تک رونی بھی یہ فوج شام تے اوے مسلمان تیری اکھ وچ غم حسین دا اتھرو نہ آوے اہل بیت اجڑے خیمے زینب دے زینب دی شام غریباں تیرے اتھرو نہ آون سمجھ تیرے چ ایمان کوئی نہیں تیرے ایمان اچ خلل ہے کیونکہ کملی والے دی اولاد دا معاملہ ہے اولاداں تینوں چنگیاں لگدیاں تے کملی والے دی بھی اولاد کملی والے نو محبوب ہے محبوب رب العالمین دی اولاد محبوب ہے ہاں اے وکھری گل ہے کہ تم اپنے کسی مرنے والے امی نہ رونا ہوئے ہیں حضور فرمایا جس آنکھ وچ اتھرو نہیں اس دل وچ رحم نہیں اوے اے فتنے دا دور نے یہ فتنے کا دور ہے آج صحابہ کے حوالے سے ان کو سامنے لا کر اہل بیت کو برا کہا جا رہا ہے وہ طبقہ بھی اٹھا ہے جو اہل بیت پر انگشت تنقید اٹھاتا ہے اس گمراہ فرقے سے بھی بچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے ایمانوں کو محفوظ رکھو اور ان آستانوں سے تعلق رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے حسین اقتدار کے لیے گیا تھا یہ وہ فرقہ ہے گمراہ فرقہ جو ہنستا ہے جو طرح طرح کی باتیں حسین کے خلاف سیدہ زینب کے خلاف اور اہل بیت اعظام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان طبقے سے بھی بچے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بولتا ہے ان کی تحقیر کرتا ہے ان کی تذلیل کرتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان گستاخوں سے بھی بچائے جو صحابہ کے گستاخ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں
اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں. یہ صحابہ حضور کے در پر بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت ان کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں. سمجھ آئی؟ صحابہ در پر بیٹھنے والے ہیں حضور کے در پر. حضور کا در بہت بڑا در ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے در کے بعد یہی در ہے. کملی والے کا در سب سے بڑا ہے اللہ کے در کے بعد. اس در پر بیٹھنے والے ہیں صحابہ. اگر رسول اللہ نے گھر والے نے ان در پر بیٹھنے والوں کو نہیں اٹھایا، تم کون ہو ان کے خلاف بولنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرو؟ مراتب اپنے اپنے ہیں. ٹھیک ہے؟ شرم چاہیے صحابہ کے حق میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے جن کے لیے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علی اصحاب شریف. کیا سنو جی بیٹی ایک منٹ گل وے کہ اللہ فرمایا سنو بڑی مزدار دکھ نہیں رہا کہ میں نہ بنا سنو. اللہ فرمایا میں راضی ہاں انہاں نال رضی اللہ عنہم. راضی ماضی مطلق نہ سیغہ بولیا رضیہ. راضی ہو کے اطلاع پہ دینا ہے. راضی پہلے ہویا ہے دسنا پہ رضی اللہ عنہم. اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ورضوا عنہ. اے بھی اللہ نال راضی ہو گئے. اللہ انہاں نال راضی ہے تے اے اللہ نال راضی تے تسی علی نال ناراض ہو. حضور دے صحابہ نال تسی ناراض ہو. اللہ تو راضی ہو گیا. دس پڑھا قرآن ہے میں کولو نہ پڑھنا پیا. پڑھو قرآن شریف پڑھو جے ایمان ہے نے جس کا قرآن تے ایمان ہے. اے قرآن دی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں نال راضی ہویا ہے تے رضوا عنہ کیوں اللہ آکھیا ہے؟ اپنا راضی ہونا ان کافی ہے. اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں ان سے راضی ہوں. یہ ضروری آکھنا ہے کہ بھی راضی یہ کیوں آکھیا؟ دسو بڑے بڑے عالم بیٹھے ہو کوئی بندہ اٹھ کے دسے کہ وجہ ہے؟ سنو میری کو گل. اللہ اس واقعے آکھیا ہے کہ میں تو بڑے بڑے راضی ہویا پر انسان ایڈا نا شکر ہے جی اتنیاں نعمتاں دیواں تے تاں وی راضی نہیں. یوں یوں لائی اس ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی ماں ہے کیوں نہیں دیتا. فلانے اتنا چاہ دیتے ہی میں کوئی تیرے موٹ وڈے میں کوئی تیرا نقصان کیتا ہے نا کیوں چاہ دیتا ہی اتنا. وہ چلیا منڈی اپنی مرضی جس چیز منڈی ہے. شکلہ سلطہ میں نے دینے والا میں وہاں متھے دینے والا میں وہاں قسمت دینے والا میں وہاں زبان دینے والا میں وہاں بولنے نہ سکھانے والا میں وہاں ول دینے والا میں وہاں ول کڈنے والا میں وہاں ول دسنے والا میں وہاں ول کڈنے والا میں وہاں. میری مرضی تکو میں جسا جو دیتا ہے کیوں دیتا ہے یہ پتہ لگنا پیا. تو کون ہے تے بندہ نہ شکر ہے. گویا صحابہ کرام اس میں رضوا عنہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہے. یہ سارا وہ طبقہ اخیار ہے کہ سب جو ہے اللہ سے راضی ہیں. یعنی صحابہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ سے گلا کرتا شکوہ کرتا راضی نہ ہوتا کہ اللہ تم نے مجھ سے یہ کیوں کیا یہ کیوں ایسا کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا. فرمایا نہیں رضوا عنہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. کسی نے کوئی گلا نہیں کیا. میری رضا پر سب دست بستہ ہیں. میری بارگاہ میں سر بسجود ہیں. ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. مجھے مانتے ہیں اور میں نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر اپنا سر تسلیم
ہم کیے ہوئے ہیں رضو عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ تے جڑے اللہ نہ راضی ہون تے اللہ انہاں نہ راضی ہوئے تے وچ ایک طبقیاں تکلیف ایویں پئی ہوئے جی اسی تے راضی نہ جی دسو انہاں نہ قرآن تے ایمان ہو سکتا ہے؟ بولو خدا ہوئی گل کرو، نہیں ہو سکتا نے۔ اس واسطے صحابہ کی معاملے میں احتیاط کرو، کف لسان کرو، زبان کو روکو۔ اللہ ان کا معاملہ جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہوگا ہم کو ٹھیکیدار ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کا معاملہ ہے، جو اہل بیت کے معاملے میں کف لسان نہیں کرتا اور بکواس کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ کملی والے کی اولاد پر گستاخی کی زبان کھول رہا ہے۔ وہ تو رسول اللہ کا خون ہے۔ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے، یہ بات غور سے سنیں، کہ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک مس کر رہا ہے، جس زمین کو، جس قبر نے اس ٹکڑے تھے جتھے جس طرح انسان میت لٹاؤ نا، جتنی زمین تلے آنی ہے بندے نے، اے جڑی زمین حضور دے جسم اثر نو مس کر رہی ہے، اس کا مقام عرش تو بھی ہوتا ہے، اونچا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری جسم، یہ گوشت مبارک جو ہے آپ کا، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ بھی سیدھا نہیں لگ رہا، کفن مبارک پہ ہے، اس سے نال مس کر رہے ہیں، تو اس کا اے مقام ہے۔ تے جیڑی زہرا اس دے خون دا حصہ ہے، اس دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ تے فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے، جگر خون دا مرکز ہوندا ہے، خون بڑھاندا ہے، خون بڑھاندا ہے جی۔ تے جس تو کیوں حضور نے فرمایا جگر دا ٹکڑا ہے؟ کہ سیدہ دا خون فاطمہ دے جگر وچوں بندا ہے۔ او فاطمہ جس دے جسم دا یہ مقام ہے تے جس دا خون مبارک فاطمہ دی صورت چایا ہوئے، اس دا مقام تو آپ سوچ لیں۔ جڑے حضور دے وچوں آئے نے، جڑے حضور دے وچوں آئے نے، انہاں دا مقام تو آپ سمجھ لے۔ سیدہ فاطمہ دا، سید امام حسن دا، امام حسین دا، امام جعفر صادق دا، زین العابدین دا، سجاد دا، امام حسن دا، حسن مثنی دا، عبداللہ المہر دا، اے حسن تے حسین دا چمن ہے جی۔ کیا بات رضا اس چمنستان وفا کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب میں آ رہا ذرا اختتامی انداز دے وچ کہ فرمایا اتنیاں نشانیاں دتیاں تانوں میں، فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں پہاڑاں نو کس طرح ٹھوکیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا فرق بچایا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّ
یاد رکھیں تو یاد دوانے والا ہے، کملی والیا دسنے والا ہے، راہ دسنے والا ہے، لوگاں گمراہ واما سدھے راہ تے پانے والا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، تو انہاں دے چوکیدار نہیں ہے کہ ڈنڈا چاہ کے نہ جو ہے ان کے کیتا نے بس تو پیغام چاہ دیتا ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر وہ بندہ جس منہ پھیر چھوڑیا میں نے بیروں تے کفر کیتا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ سب کو بڑا عذاب دیتی ہے۔ اور تک وہ آخری جملہ سبحان اللہ، جو بیان کی قدرت اور زبان کی قدرت کو جانتے ہیں، یقین رکھیے عرب انگوش بدندہ ہو گیا۔ یہ جملہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کا، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ اللہ اکبر، عاجز کر دیتا ہے قرآن۔ اِنَّ إِلَيْنَا، اِلَيْنَا سے اگے وچ عَلَيْنَا، اِلَيْنَا سے عَلَيْنَا، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے پاسے ہی ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے ہی پاسے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر انہاں نہ حساب کرنا تھا تیرے آدھی جانا دے جانا۔ اے بیان سدھا ترجمہ میں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اے قرآن، اے بیان، اے زبان اور اے خطاب اللہ دی شان ہے کہ خاص انہاں لوگوں نے اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو آہستگی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو ناواقف لوگ، مرتبے میں کم لوگ، ان کے مقام کو نہ سمجھنے والے اسے جب ان کا پالا پڑ جائے تو قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جس طرح اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیز بےہودہ چیز کے پاس سے گزرے تو وہ متانت اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے جو بیان کے کچھ حصے ہیں قرآن مجید اور دوسرے جو میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں، ان کو آپ نے بڑی دلجمی اور حوصلے کے ساتھ سنا، اپنی متانت کا اور سنجیدگی کا ثبوت دیا، اور میں بڑے بڑے اجتماعات میں لاکھوں کے مجموعے میں بولا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن کھلبلی ہوتی ہے مچی ہوئی، سماعت کا ذوق نہیں ہوتا۔ میں احسان الحق صاحب، ان کے بھائیوں اور ان کے اور جو رشتہ دار حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ جو علاقہ سروبا کے جو مضافات سے دور دراز سے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کی سمجھداری اور عقل مندی، اور اس پر میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سننے کا ایک ذوق بھی ہے، اور آپ کو اللہ نے سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ تو میں رومی یہ فرما رہے ہیں کہ رومی صاحب کا شعر کوئی ہو، اصل میں رومی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے، علم چاہیے،
اور یہ دفتر جو ہے یہ بڑا وسیع دفتر ہے. تو انہوں نے اپنی مثنوی کے لیے کہا تھا، ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کی فرمائش ہے کہ مثنوی ماں دکانیں وحدت، ہماری مثنوی جو ہے وہ وحدت کی دکان ہے. اللہ کی توحید کا سودا بکتا ہے یہاں ہماری مثنوی میں. وحدت کی دکان ہے، توحید کی دکان ہے. ہم وہ صوفی ہیں جو ہماری دکانوں سے توحید کا سودا نکلتا ہے. مثنوی ماں دکان وحدت، حیرت اندر حیرت اندر حیرت. دیکھیں رومی کے کمالے بیان کو دیکھیے، اس کی نبوغت ذہن کو دیکھیے کہ چونکہ وحدت کے ساتھ حیرت ہے، توحید کے ساتھ حیرت ہے. اللہ کی توحید انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بڑی بڑی عقلوں کو حیرت میں ڈال دے. اللہ کا معنی یہی ہے. فرمایا کہ اگر مثنوی پڑھنی ہے تو یہ حیرت کی دکان ہے، اور حیرت اندر حیرت اندر حیرت. اور جو اس میں اترتے جاؤ گے گویا حیرت کے سمندر میں اترتے جاؤ گے. حضرات آخر میں مرحوم یہ سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روایات اور عقائد کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو انہوں نے اسی طریقے پر رکھا، یہ سب سے بڑی ان کی خدمت ہے کہ عاجزی اور انکسار یہ بڑی دولت ہے. یہ پیروں میں اور سیدوں میں بڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آکڑ ادھر زیادہ ہونے نخرا نسب سے نخرا کہ اسی سیدہ جناب سے باقی جڑے نہیں جی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سادات کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، رسول اللہ کے خاندان سے منسلک ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور فاطمہ الزہرا کے نسب سے ان کو جو نسبت حاصل ہے بلا شبہ یہ بہت بڑا فخر ہے. مگر اس پر فخر کر کے دوسروں کو ذلیل سمجھنا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو شاہ صاحب مرحوم میں یہ جو عاجزی تھی یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے. میرے دادا حضرت بابو جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر تم نے اپنے مالک اور اپنے اس کریم کے دروازے پر جانا ہے نا تو پہلے گنو کہ اس کے پاس کون سا خزانہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. گنو جی. دولت اس کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. دنیا سب کو جس کو جو دیا ہے، آج جو بادشاہ ہے جو بڑا ہے یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. اور دولت اور دنیا کی کوئی نعمت کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. بولو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب چیز اس کے پاس ہے. ہر چیز کا مالک، ہر لمحے ہر چیز کا ہر وقت مالک وہی ہے. اگر اس کے خزانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو میرے دادا فرمایا کرتے تھے تو وہ عاجزی نہیں ہے. عاجزی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں، عاجزی نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
وہ متکبر ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمینوں اور آسمانوں میں بڑھائی، بزرگی، بلندی اسی کی ہے. اسی کو جچتا ہے کبر، اسی کو سجتا ہے کبر، کیونکہ اس کی خدائی ازلی ہے، ابدی ہے. دائمی لا اول لہ ولا آخر لہ. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کو کوئی انتہا. باقی بندے کو اگر زیب دیتی ہے تو عاجزی ہے. اگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء تھے تو آپ سید المتواضعین بھی تھے. تواضع کرنے، عاجزی کرنے والوں کے بھی سردار تھے کملی والا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ عاجزی بڑی دولت ہے. تو یہ اللہ نے شاہ صاحب مرحوم کو یہ دولت بھی عطا فرمائی تھی. مسکینی تھی، غریبی تھی، فقیری تھی. یہی فقر ہوتا ہے نا، اور کیا؟ اور تو مکر ہوتا ہے. یہ فقر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب مکر ہوتا ہے. اے مکر ہونے کئی جبے پائے ہو رہے، کئی اتنے جس طرح ککڑی انڈیاں تے بیٹھی ہو رہی. نعرہ تکبیر. یہ سارے بل فریب اور اساں پتہ ہے یہ پیریاں چمکا کے تے یہ تے وہ تے لٹرم تے پٹرم یہ سارے ہیں. تے فقیر یہی لوگ ہونے کہ کوئی لباس نہیں، سادہ جا پایا ہے اپنا اسی وچ پھرنا میں. تے رنگ جڑا ہے کملی والے دی سنت طریقہ وہ اپنا. باقی سب دام فریب پیسے چمڑے نہ طریقہ بنے ہیں. یہ دکانہ بڑیاں آج کیوں نئی نسل جڑی ہے خانقاہاں تو دور ہو گئی، صاحبزادیاں تو پیراں تو دور ہو گئی، کیونکہ سیاسی بن گئے. انہاں دے وچ آباء و اجداد دا رنگ نہیں رہا، کملی والے دی تعلیم دا اثر نہیں رہا، قرآن و سنت دے اثرات نہیں رہے انہاں وچ. اٹھنا بیٹھنا بول چال سب دنیا ہو گئی دنیا داری. زبان دے وچوں اللہ تاثیر کھس لئیے، اس واسطے دنیا متنفر ہوگی اس نظام سے. یہ میں صحیح گل کر رہے ہیں، کوئی کسی دل میں کوئی ایسی گل نہیں کر رہے. چیک کر لو خانقاہاں پاکستان دیا، چیک کر لو، پیر بھی چیک کر لو، صاحبزادے بھی چیک کر لو. پھرو لو، ٹٹو لو، جس طرح برتن انج بجا کے لینے ہو نا، پیر بھی پکڑیا کرو ٹھوک بجا کے. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسن علی اصغر شریف. سمجھ آئی نا؟ وہ بندہ گل کرے جیڑا ہنج ٹھوک بجا کے پیر پکڑو تے مزہ آوے، جیڑا کم از کم تساں قرآن و سنت دا راہ دا دس سکے. قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے ترجمہ ہی تو انہوں دس دے وے. انہاں پیراں کولوں جنہاں نوں کچھ نہیں آندا، انہاں کولوں تے او علماء چنگے نے جنہاں تسی دبی رکھنے والے نے جمیت تو آنے والے نے. وہ قرآن دا رستہ تو دستے ہیں، قرآن تو پڑھ دیں، رسول اللہ دی تعلیم تو انہوں دے دیتے ہیں نا. خطبہ پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں، نمازہ پڑھا دیں، وہ دین دی خدمت کر دیں. تسی کی کر رہے ہو؟ صرف ہاتھ ماں کے تے جوبے چ نوٹ پا لے تے جیبے چیک کرنے رہے، کون کی دے رہے. سمجھ آئی نا؟ یہ پیری نہیں ہے. ہم ان اولیاء اللہ کی اولاد سے ہیں جنہوں نے دنیا پر ٹھوکر مار دی، لات مار دی. اگر ان کے پاس کوئی آیا تو دو بول بولے، اس کا دل موہ لیا. سمجھ آئی؟ دو بس سائی کوئی نہیں نرم مارنے کو فوت ہو گئی. اچھا تو مطلب ہے کہ جو شخص آیا
دو بول بولے اس کا دل جیت لیا، قرآن کی آیت سنا دی، کسی قرآن کے لفظ پر گفتگو کر دی، علم کی کوئی بات کہہ دی، کسی صوفی کا شعر سنا کر اس کا مطلب بیان کیا۔ میرے دادا یہی کرتے تھے، ان کے پاس وہ خزانہ تھا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ جو آتا تھا وہ اس کا دل جیت لیتے تھے، وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتا تھا۔ یہ کہ میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، جن لوگوں نے دیکھا ہے میرے دادا کو ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی، ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی، باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا، باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا، باتوں باتوں گلا گلا میں جی گلا گلا میں بندیاں پہنچا چھوڑے، منزل سے پہنچا چھوڑے جی۔ میں عرض کر رہا کہ یہ بات جو ہے آپ دیکھیں، خانقاہیں پھریں پاکستان کی تمام سلسلے، تمام درگاہیں، پیروں کو، صاحبزادوں کو، پیرزادوں کو ملیں، بیٹھیں، ان پر سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اتنے عظیم باپ داداؤں کی اولاد ہیں، آپ ان کے مسند کے وارث ہیں، تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں بتائیں، ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھیں گے، آپ خود بتائیں۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ آپ بزرگوں کی پراپرٹیوں کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث نہیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی، دولت دی، پیسہ دیا، اس کے تو آپ وارث ہیں ہی نہیں۔ جو اصل چیز تھی جس کا میں نے ابھی علی کے علم کا ذکر کیا، پتہ ہے علی کے دسترخوان پر کیا ہوتا تھا؟ جو کی روٹی، دو تین دن کے بعد جو نے دو نوالے تے پانی تے مدے مقابل جڑے انہوں نے 500 بندہ بیٹھا ہے، مرغ تے پٹیر تے تتر، لیکن مسئلہ جس ویلے پھسنایا اس ویلے پوچھو ابو تراب کو لو، ابو الحسن کو لے جاؤ، پوچھو اس واسطے کہ فرمایا ایک کون ہے صحابی، دیکھو میں علی دی شان بیان کر رہا ہوں، میں گل آ گئی، حضور فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بھائی سنی مولوی بیٹھے ہو سن، دیوبندی بھی بیٹھے ہو سن، اہل حدیث بھی ہو سن، غیر مقلد بھی ہو سن، جتنے حضرات ہو سنو میری گل، اگر ایتھے نہیں بیٹھایا ٹیپ پوری دنیا جتھے جتھے جاسی غور نال سنو تے میری گل دا اگر سوال لے تے پوچھو میرے کو، میں جواب دے مانگا انشاءاللہ۔ اللہ فرمایا انصاف دی گل ہے، علی دا تڑا نہیں، ویسے تڑے کرنے دا حق بھی بننا ہے کہ علی میرا پیو ہے۔ رعایت کرن تے میں علی جے پیو نہیں رعایت نہ کرنا، میرا تو حق ہی بننا ہے علی دی جانبداری کرا، لیکن خدا لا یزال دی قسم ہے کہ میں پیش کر رہا قرآن دی آیت، پھر علی دی گل قول پیش کر رہا، پوچھو سارا جمع ظفیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، تمام صحابہ کرام، انہاں دیاں جتیاں تے ساڈا سر، سب دا احترام عزت میرے تواڈے سراں اکھیاں تے، لیکن میں علی دی شان دساں علم جیڑا علم کسی نو نصیب نہیں ہویا، اے ماں دے جمعہ
اس کا نام حیدر رکھا ہے جی. فرمایا اللہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہ جے نہیں جاننے ہو نا تے ذکر والے کو پوچھا کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انہوں کو پوچھا کرو. بھائی اول مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ ہیں, کیونکہ صحابہ کے دور میں قرآن اترا تو اس کے اول مخاطب جو ہیں وہ صحابہ ہیں. فاسألوا, اس سے مراد بات کی امت بھی ہے قیامت تک کی, لیکن اول مخاطبین صحابہ ہیں. فرمایا پوچھو انہاں کو جڑے ذکر والے نے. اگر تمہیں پتہ نہیں کوئی گل نہیں آنی نہیں تو پوچھو نہ بولو. 1,24,000 صحابی کم و بیش اٹھا کے دیکھ لو کتاب, کسی بندے نے دعویٰ نہیں کیتا علی تو سوا. ٹھیک ہے آنے نہ کہ جی یہ ترتیب جڑی ہے نا خلافت دی چوتھے نمبر نہیں بھائی, پہلا نمبر دوسرا تیسرا چوتھا تے جڑا اخیر چاہے وہ سب تو تھلے ہونا ہے. ایک کچھ لوگ کہتا یہ خیال ہے, یہ خیال ہے چلے لوگ نا, یہ گل نہیں ہوندی. یہ گل ہوئے تے سارے تو بعد جناب محمد رسول اللہ آئے تو آڈا آپ سے متعلق یہ خیال ہے. پھر جیڑا ثابت ہویا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جیڑا اخیر چاہے اور نبیاں تے مہر ہونا ہے, جیڑا اخیر تے آوے خلافت دی مہر ہونا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیاں تے مہر اور علی المرتضی خلافت راشدہ تے مہر ہے. میں ایڈا بولیا بادشاہ تو میں چھڑیا نہ بولنا کہنا اوکھا ہونا ہے. میں 50,000 آدمیاں مخاطب کر کے بیٹھا ہیں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا کہ اللہ نے فضل نال چھڑیا کوئی نہ, یہ میں نے نہ تے چھڑ گئے کوئی گل نہیں. زبان میں بادشاہ بڑا فرق ہوتا ہے. جی ہاں, تو میں عرض کر رہا کہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر, پوچھو ذکر والیاں کرو ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جاننے ہوتے. مطلب ہے کہ ہون جیڑا آکھے میں نے پوچھو وہ اہل ذکر بھی چھوڑے. ایک گل ہوگی نا, اللہ جی آکھیا اگر نہیں جاننے ہو, قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں جاننے ہو تو اہل ذکر کو پوچھو. ہون مطلب ہے جیڑا آکھے میں نے پوچھو ہے وہ اس قرآن کی آیت کے مطابق اہل ذکر چوسی. جدی گل ہے جی. سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش چپ. ایک ممبر تے آواز اٹھی, اس آواز آکھیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, او ماں گمڑے تو پہلے پوچھ کے لو جو کچھ میرے کو پوچھنا دے. او علی ابن ابی طالب الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب, علی ابن ابی طالب کی آواز تھی. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں نے کہا سمجھی نے آواز ہے کس دی؟ سلونی, پوچھو میں نے کلوں. پتہ لگیا کہ اگر اس دن علی کو لوں قیامت تک دے حالات اسی پوچھو علی بیان کرے. وہ پڑھا کس دے, وہ دروازہ کس شہر دے, کیوں نہ دسے کہ دروازے دا اے مقام ہے تے شہر دا اندازہ تسی آپ لے لو کتنا علم اسی. فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, ماں گما چھوڑ سو. میں تساں وچ نہ رہو لگا, نظر نہ آؤ لگا نے ہے جی. میں ہور منزل چلا ویسا ہے ماں
گما چھوڑیا نے تو پھر پچھتاسو ہون پوچھو دسو علی اہل ذکر چ ہویا کہ نہیں؟ اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ وچ اے آواز کسی نہیں اٹھائی سوائے علی تو علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر ہے جی اور مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر گل سنو ہے سروبے والے سنو بڑے ذوق نکال لیں مرتضی رب اکبر نے کارنا جمعایا تک کے میں کار چھوڑے سیدھا پجانی مرتضی رب اکبر دے کاردا جمعایا کعبے دے وچ جمعایا ویکھ کے بیاہ دی بیٹی پیغمبر نے بڑا گھر دیکھ کر محمد عربی بڑا کارنا پتر تاکے تے دی جا دیتی فاطمہ پتر جمعہ اللہ نے کار نبی نہیں بیٹی ہے تے لوگ بڑا کار تکنے انہیں تے بڑا کار ہے اللہ نا بیت اللہ جمعہ ہے تے بڑا کار تک کے پیغمبر آبی تھی وہ مزہ آیا نے کہ نہیں کئیاں تو مرچہ لگیاں سن پاؤں ہائے 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 مرچہ بھی رتیاں اندر بلیاں سن پتیاں اوری تتیاں کوئی گل نہیں برداشت کرو اے میڈا مسالہ جڑا ہونا ہے اے بڑے کوئی جل گیا اسی سن کے کوئی سڑ گیا اسی کسی کوئی کنت کڈی اسی تک جی ہے گل کے کی تھی تک جی ہے کہ وہ میڈے سامنے آؤ نا بڑا چاہو نا گل کرو نا پھر میں کے گل کرو نا تکبیر نعرہ رسالت گولڈن شریف بندے ہو گولڈن شریف جاتے ہیں آپ لنگر کھانے کے لیے میں میرے علی کا وہ لنگر جو کملی والے نے مدینہ میں ساری عمر تقسیم کیا علم کا لنگر علی نے غوث جلی نے ہند الولی نے اور گولڈے میں میرے علی نے تقسیم کیا میں وہ آپ کو سروے میں کھلانے کے لیے آیا ہوں اور روٹی تے دال تے تساں گھر بھی لبے نہیں ہے او گولڈے شریف نہیں اس دال نہ کوئی بھکھا نہیں او گولڈے شریف دے وچ جڑا لیٹیا ہے علی دا لال اس سے علم اور اس سے کمال سے دنیا جاندی ہے گولڈے شریف اس دے علم نو دیکھ کے اس دے فقر نو دیکھ کے اتھے جاندی ہے اس واسطے اسانو چاہیے آپ لوگوں کو بطور خاص ہمیں جو ہم روحانی گدیوں کے خود کو وارث سمجھتے ہیں کہلاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی اپنے آباء و اجداد کا علم کا سرمایہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا اللہ نے ذکر کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فاذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اور جو اپنے رب کے ہاں رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں اور نیک ہستیوں کے صدقے ان مقامات عالیہ تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے اور آج جو سید غلام دستگیر شاہ صاحب کی محفل چیلم میں لوگ شریک ہوئے ہیں دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس مرد کلندر کی جو زندگی گزری اور اس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو حضرات یہاں جمع ہیں میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک درویش سیرت انسان کے پاس اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو حقیقت میں ایک درویش صفت انسان تھا
اور وہ پھر غلام دستگیر بھی تھا، دستگیر کا غلام بھی تھا۔ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ المشالخ، مشائخ عرب والعجم، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام بھی تھا۔ اس کا قرآن و سنت اور توحید کے بارے میں وہی عقیدہ تھا جو حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، حضرت محبوب سبحانی کا عقیدہ تھا۔ ایسے لوگوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، جانچیں، تولیں، پرکھیں۔ یہ بڑا دھوکے کا زمانہ ہے۔ لوگ مختلف روپ دھار کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے صرف شکلیں دیکھ کر اور باتیں دیکھ کر نہیں بیٹھیں، جو دل کو لگے، جس کے پاس جانا اچھا لگے، جس کے ساتھ آپ کو جس کی زبان میں سچ محسوس ہو، اس کے پاس جائیں، اس کا مرید بنے، اس سے تعلق رکھیں، چاہے مرید نہ بھی بنے کسی کے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، یقیناً حدیث ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دل جو ہے، یہ چہرہ جو ہے دل کا آئینہ ہے۔ چہرہ کچھ اندر تھے، سینے چ اندر ہوئے نا، جتنا صاف ہوئے چہرے تے اتنا ہی نور ہونا ہے، تے جتنی گندگی اندر ہوئے وہ منہ تے آنی ہے۔ چہرے دیکھ کے سمجھ جانا ہے انسان کہ مرد مومن ہے۔ فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرمایا کہ 3 نشانیاں میں کئی خطابات بیان کیتا ہے ولی دی۔ ایک کہ جس ویلے گل کرے گا تے لوگاں دے دلاں چ لے گی۔ دوسرا ہے کہ جس ویلے اس کے چہرے نو ویکھو گے تے دوبارہ اس کا چہرہ ویکھنے دی دل وچ خواہش پیدا ہوئے گی کہ دوبارہ ویکھاں۔ تے تیسری گل ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت فرق نہیں آؤ لگا، جو مجلس چوسی یہ کمرے گھر دے وچ بھی ہوئی ہو سی۔ اے آئی دستگیر دے وچ گل ہے، غلام دستگیر شاہ دے وچ جو مجلس وچ سی وہ گھر سی، اے نہیں گھر اور تے باہر اور، اندر باہر ایک سی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہوں میرا خیال ختم سی ہو سی یا دعا ہے جی؟ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ تو سب میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد پڑھو لگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دعا سی اپنی اپنی جو شخص جنہ جنہ قرآن شریف پڑھے وہ ہاتھ جا کے میرے مل کر دو سارے حضرات قبول کیتا۔ تے باقی دعا میں کرسا ایصال ثواب دی، اس کے بعد دعائے حاجات ہوتی۔ سارے حضرات اپنی اپنی حاجتاں مراداں جڑیاں لے کے آئے ہو گھر کو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، چولیاں اڈیو، ہاتھ چایو اور مالک کو منگو اپنی مراداں۔ پہلے دعا سی۔ آمین آمین۔
آمین. سارے حضرات اپنی حاجات دے لیجئے کو. یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی. یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم. چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش، تاز در تو بردر ایشان شوم. یا رب زد قناتم تمنگر کرداں، وز نور یقین دلم منور کرداں. روزی یہ منے سوختہ سر کرداں، بے منت مخلوق میسر کرداں. آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی، احوال غم شکست بالاں دانی. گر خانمت سینہ سوزا شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی. یا رب بحری میں فضل خود راہم دے، فرمان پذیر آئیے درگاہ ہم دے. سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر عشق دولت آہم دے. یا رب تیرے خلق تک یگاہ ہم نہ کنی، محتاج گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی. موے سیاہ ہم سفید کر دیتے کرم، با موے سفید روح سیاہ ہم نہ کنی. یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غدا کنندہ بدر و حنین. اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.